बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं G13 में। ये वो टाइटैनिक है, तकरीबन 3000 से ज़्यादा ये फ्लैट है और ये 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब फिर पहले हाउसिंग अथॉरिटी का जॉइंट वेंचर हुआ प्राइवेट कंपनी के साथ और बड़ा इसका शोहरा भी हुआ, चर्चा हुआ कि बस इसको 2015 में डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अब अचानक एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि हाउसिंग अथॉरिटी ने इसके ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया पुलिस को बुला के, और जिसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ था जिस पार्टी के साथ, उससे उन्होंने कब्ज़ा भी वापस ले लिया। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मौजूद हैं, इश्तियाक अब्बासी साहब, उनसे हम जानते हैं चूँकि वो भी जानते हैं प्रॉपर्टी के मामलात को भी जानते हैं और इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके वो तो सिर्फ बैरून मुल्क जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं वो हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, क्या कहते हैं, ये इतना बड़ा टाइटैनिक है, लोगों को बड़ी उम्मीदें सी, ख़ास तौर पर हमारे समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, और अब ये इन्होंने जॉइंट वेंचर ही ख़त्म कर दिया हाउसिंग अथॉरिटी, क्योंकि इनके तो पहले भी कई प्रोजेक्ट हैं जो मुकम्मल नहीं हो पाए। अब ये इसकी भी उम्मीद थी 2015 की, अब 2025 जा रहा है, 10 साल पहले लेट है। अब इन्होंने उससे भी तलाक ले ली है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगर साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था शहर के अंदर, कैपिटल के अंदर, और आप देखें कि ये हाई राइज बिल्डिंग का जो अपार्टमेंट्स का मंसूबा था, इसमें 3265 अपार्टमेंट्स हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हाउसिंग फाउंडेशन का, हुकूमत पाकिस्तान का। और शहर के अंदर चूँकि ये G13 CDA का सेक्टर है और उसके बिल्कुल ये नज़दीक तरीन है, और अपार्टमेंट्स अमूमी तौर पे शहर से बाहर बनाए जाते हैं। लेकिन ये जिसने भी इनिशिएटिव लिया था, मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा मंसूबा था कि CDA सेक्टर में अगर हर कोई मकान या प्लाट अफोर्ड नहीं कर सकता तो अपार्टमेंट्स के अंदर वो ले ले। और ये 2010 में जैसे आपने बताया शुरू हुआ, 6 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर 2016 में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई से यहाँ आए, उन्होंने इसमें आके JV किया और ओवरसीज़ थे और बाहर से वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और उनका एक ख्वाब था, उन्होंने एक JV किया कि यहाँ पे कि इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। फिर इसमें हर्डल्स आती रही, रुकावट आती रही, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस पर बड़ा काम किया और हम देख रहे हैं कि 332 अपार्टमेंट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग जो है हाई राइज, वो तो उसकी तैयार कर दी, उन्होंने खड़ी कर दी। लेकिन फिर बेशुमार मसाइल, जैसे आपको पता है हुकूमती मशीनरी या हुकूमती डिपार्टमेंट्स के अंदर से बेशुमार मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि कोई भी इदारा हो या मिनिस्ट्री हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दाव पे लगा देते हैं। और जैसे ये एक मनसूबा भी हमारे सामने है कि हाउसिंग फाउंडेशन जो है उसने भी इसके अंदर बेशुमार रुकावटें पैदा की। जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक उन्होंने JV करने वाले ग्रुप को वो फैसिलिटेट उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था, तो ये डिले हुआ, लेट हुआ। और ताज़ा तरीन इसकी सूरत हाल जैसे आपने बयान की कि मायूस कन सूरत हाल है, और ये एक बड़ी परेशान कन सूरत हाल है, क्योंकि हमारे मुल्क को इस वक्त ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की शदीद ज़रूरत है और ओवरसीज़ का एतमाद बहाल करने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन ये मनसूबा अगर जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे में इस पर स्टे के बावजूद हाउसिंग फाउंडेशन ने इसका कब्ज़ा ले लिया, और अगर ये तो मज़ीद तातल का शिकार होता है, और जैसा कि लग रहा है कि तातल का शिकार हो जाएगा अगर इसका हाल इसका ना निकाला गया, तो ये मज़ीद तातल का शिकार होगा। तो इससे जो हमारी बैरूनी सरमायाकारी है और जो ओवरसीज़ का अतमाद है मुल्क के अंदर, वो बुरी तरह से मुतासर होगा कि इतना बड़ा अपार्टमेंट्स का एक हाई राइज बिल्डिंग का बना के हम लोगों को डिलीवर नहीं कर सके। और ज़ाहिर बात है लोगों ने कई सालों से पैसे भी दिए हुए हैं। जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो तो प्राइवेट शोबे में जाएं या सरकारी शोबे में जाएं, उनके साथ हाथ हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो आइन और कानून से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, आपको पता है कि एक शहर में एक अथॉरिटी होती है, यहाँ पहले से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना जी, तो यहाँ हाउसिंग अथॉरिटी के वजूद पे भी कई सवालात उठेंगे आप। सही है कि जी एक अथॉरिटी के होते हैं, दूसरी अथॉरिटी, फिर इनको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करना चाहिए था जी। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर डिलीवर नहीं होगा तो लोग इन पे भी सवाल उठाएंगे। खास तौर पे देखें ना, अगर हुकूमत PWD को ख़त्म कर सकती है तो हुकूमत के लिए तो फिर कुछ मुश्किल नहीं कि यार आप एक मनसूबा मुकम्मल नहीं कर पाए, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ कर, कई स्कैंडल और इनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एक बहुत बड़ा नाम है और ये प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट था, और इसको आज भी अगर वो मुकम्मल करते हैं या इसको मुकम्मल करने की पोजीशन पे ले आते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो ले लेंगे कि देखें इस्लामाबाद के खूबसूरती में हमने इजाफा किया और शहर के अंदर हमने एक बहुत बड़ा हाई राइज अपार्टमेंट्स का मंसूबा हम देने में कामयाब हुए हैं। तो जहाँ पर ये
انویسٹرز کو فائدہ ہے, اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ جہاں پہ لگی ہوئی ہے ان کو فائدہ ہے. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ باسی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس پروجیکٹ میں ناصر بٹ سینیٹر جو ہے ان کا کہیں نام نہیں تھا, پھر نام آیا کہ جو ان کا 25% اس کے اندر شیئر ہے. اب نام یہ آ رہا ہے کہ جی وہ قیمت موجود رہا ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وہ چیئرمین ہے, لیکن وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں, کہا جا رہا ہے یہ جی, کیونکہ جو مدعی ہے, جو فریق ہے, جو پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کا جو مالک ہے اس نے وزیر اعظم کو یہ خط بھی لکھا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو حکومت کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھیں گے. بالکل ایسی ہے, یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. 3265 فلیٹ ہیں. آپ دیکھیں 3265 میں سے 2000 کے قریب اوورسیز ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا ناصر بٹ صاحب کے حوالے سے, ظاہر وہ قائمہ کمیٹی کے سینٹ کے چیئرمین ہیں اور یہ پروجیکٹ انڈائریکٹ اس کو وہ دیکھ بھی رہی ہے ہاؤسنگ منسٹری, اور PHA اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے. تو پھر جو ایک خط بھی لکھا جیسے آپ نے کہا خٹک صاحب نے وزیر اعظم کو بھی, چیئرمین سینٹ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو, ہاؤسنگ منسٹری کو اور باقی اداروں کو اس کو بطور خاص دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ یہ ایک بہت بڑی کرپشن کا منبع پھر ہمارے سامنے آئے یا یہ منصوبہ خدا نخواستہ مزید 8-10 سالوں کے لیے تعطل کا شکار ہو جائے, اس سے پہلے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم بطور خاص اس کو دیکھیں. ابھی دیکھیں حکومت انویسٹمنٹ لینے کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہے. 14-15 اپریل کو 3 دن کے لیے ایک اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے اسلام آباد میں, اور اس پہ ہم کتنا بڑا خرچہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو باہر سے بلاتے بھی ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. کس لیے کہ آپ آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. تو بھائی جس نے انویسٹمنٹ یہ کی ہوئی ہے پاکستان میں, یہ بھی اوورسیز تھا, باہر سے آیا تھا, دبئی سے آیا تھا, اس کا آپ نے کیا حل کر دیا ہے. نہیں, جنہوں نے فلیٹ خریدے ہیں وہ بھی تو بیرون ملک, وہ بھی بیرون ملک ہیں. تو ایک طرف آپ انویسٹمنٹ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, آپ دن رات ایک کر رہے ہیں, اور آپ کی تمام توانائیاں صرف ہیں کہ اوورسیز پاکستان میں آئیں, انویسٹمنٹ کریں. اچھی بات ہے, اس سے ملک کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. لیکن جو آئے ہوئے ہیں ان کا یہ حال ہے. اب ایک بندہ جس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے یا اس کا پروجیکٹ ہی بیچ میں لٹک گیا, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اس کو کام نہیں کرنے دے رہی, اس سے قبضہ سٹے کے باوجود لے لیا گیا, تو مجھے بتائیں کہ پھر ایسے حالات میں ایک طرف آپ اوورسیز کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور جب دوسری طرف ایسی چیزیں باہر جائیں گی اور جا رہی ہیں, تو آپ کا جو ایک لانے کی کوشش ہے وہ تو ساری سبوتاج ہو جائیں گی. اور آپ کس طرح سے کریں گے. جو ہے وہ اس نے اعتماد کیا ہے, وزیر اعظم پہ اعتماد کیا تو لیٹر لکھا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے لیے تو یہ 2 دن کا کام ہے کہ دونوں فریقوں کو بلا کے سنیں, ہاؤسنگ کمیٹی کو بھی بلائیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بلا لیں, ہاؤسنگ منسٹری کو بھی بلا لیں, اور اس متاثرہ فریق کو بھی بلا لیں, اور اس کو ہاؤسنگ اتھارٹی والوں کو بھی بلا لیں کہ بھائی جان بتائیں آپ اس میں اس کا کیا قصور ہے جس نے پیسے لگائے ہیں. بالکل ایسی ہے, اگر معاملہ عدالتوں میں لٹکا رہا نا تو پھر 10-15 سال اور اس پہ لگ. بالکل ایسی ہے, کوئی لمبی چوڑی بات ہے نہیں. اور جیسے پیچھے ہم نے جو سنا تھا کہ ہائی کورٹ میں بھی جو اپنا اس کے بلڈر کمپنی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اور 1.5 سے 2 ارب روپیہ مزید ہم اس پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو وزیر اعظم اس معاملے کو دیکھیں. سیکٹری جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے وہ میرا خیال ہے ریٹائر ہو رہے ہیں نیکسٹ منتھ, تو وہ بھی جانے سے پہلے اگر اس معاملے کو حل کر جائیں تو لاکھوں لوگوں کی وہ دعائیں بھی لے گئے اور ایک بہت بڑا منصوبہ ان کے کریڈٹ پہ بھی آ جائے گا. اور وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ منگل صاحب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا, وہ آپ کو پتہ ہے 15-16 سال سے نہ وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا نہ اس کا افتتاح ہو رہا تھا. وہ تو چلیے اللہ بھلا کرے, وزیر اعظم اپنا شاہد خاقان عباسی کا جب وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ایک کوشش کر کے اپنے دور میں اس کا افتتاح کر لیا. تو وزیر اعظم شہباز شریف تھوڑی سی اگر دلچسپی لیں اس کے اندر تو میرا خیال ہے یہ ود ان اے ویک معاملہ حل ہو جائے گا. چونکہ جو کمپنیاں وہ اس کو کرنا چاہتی ہے, PHA نے اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے, لوگوں کے پیسے ہیں تو ڈلیور کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم کی دلچسپی ملک اور قوم کو اتنا بڑا پروجیکٹ دے سکتی ہے اور نقصان سے بچایا جا سکتا ہے. نہیں, اگر کوئی نئی کمپنی یہ ڈھونڈیں گے PHA والے, ہاؤسنگ اتھارٹی والے اگر نئی کمپنی ڈھونڈیں گے تو وہ 2025 کا جو سریا سیمنٹ کا ریٹ ہے, مزدور کا ریٹ ہے, اس پہ کام کریں گے. جی, وہ پچھلی کمپنی تو 2016 کے ریٹ پہ کام کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ 2016 پہ کرے گی یا اگریمنٹ کے مطابق جو اس کو کچھ پرسنٹیج ابو ملے گی تو شاید وہ اس پہ کرے گی. لیکن نئی کمپنی اپنی شرائط کے مطابق جو ہے وہ کرے گی. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, تو پھر اس صورت میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کئی ارب مزید مہنگا ہو جائے گا اور قومی خزانے, اس کا ڈائریکٹ قومی خزانے کو نقصان ہوگا.
کیونکہ نئی پارٹی اس صورتحال میں آ کے اس کو ہینڈ اوور پہلی بات ہے کوئی کرے گی نہیں، کرے گی تو اپنی شرائط پہ کرے گی، اور جب اپنی شرائط پہ کرے گی تو آپ کے خزانے سے آپ اس کو پیمنٹ کرنی پہلی پڑے تو گی۔ بات ہے کہ نئی کمپنی کر نہیں پائے گی، معاملہ کورٹ میں ہے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ نئے معاملہ کورٹ میں دیکھتے ہوئے کیسے وہ نیا معاہدہ ہوگا، اور جب تک اس کا کام دوبارہ عدالتوں سے فیصلے ہو کے آئیں گے، یہ جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے نا، کہیں اس میں سے کمرے گر جائیں گے، کیونکہ اگر اس کی تعمیرات نہیں ہوگی یہ گریں گے۔ اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا دکھائیں، ہمارا کیمرہ مین دکھاتا ہے کہ یہ مشینری کھڑی تھی، یہ خراب ہو رہی ہے، یہ کس کا نقصان ہے؟ جی یہ آگے آئیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مشینری کھڑی خراب ہو رہی ہے، یہ آگے ہے۔ اب یہ نقصان کس کے کھاتے میں جائے گا؟ کیا پی ایچ اپنے کھاتے میں لے گی یا دیکھیں یہ سارے یہاں پہ کام بھی سارا رکا ہوا ہے، بالکل، اور اس میں سے آدھی چیزیں چوری ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ تو چند دنوں کی بات ہے، کیونکہ تھانہ سنبل قریب ہی ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ تھانہ سنبل ان کو اپنی تحویل میں لے لے۔ اور آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ دیکھیں اتنا یہ اگر باسی صاحب فوری طور پہ اس کو مکمل نہیں کیا جاتا، یہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی تو یہ ہاں جی، منصوبہ کسی بھی طرح سے قابل عمل نہیں رہے گا، تو اس کی دیکھ بھال جو ہونا بڑی ضروری ہے، ہاں۔ اور ظاہر دیکھ بھال کے لیے کوئی مستقل اس کا کیئر ٹیکر ہوگا تو دیکھ بھال کرے گا۔ اگر یہ معاملہ عدالتوں میں رہا تو پھر عدالتوں میں شاید کیس کا فیصلہ کسی وقت ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت یہ بلڈنگ اس حالت میں موجود نہ ہو ہمارے پاس۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ قومی اثاثہ ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اور ہمیں اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے ہر صورت میں اوورسیز کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ جناب عباسی صاحب۔ تو ناظرین، یہ وزیر اعظم چاہیں تو ایک ہفتے میں یہ دوبارہ کام یہاں پہ شروع ہو سکتا ہے، لوگوں کو ڈلیور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وزیر اعظم نے دلچسپی ظاہر نہ کی اور تمام فریقین کو ایک ٹیبل پہ نہ بٹھایا تو یہ معاملہ لٹک جائے گا۔ معاملہ لٹک گیا تو اربوں روپے کا نقصان یقینی طور پہ ہوگا، اور اسلام آباد کی خوبصورتی کو گرین الگ سے لگے گا، لیکن قومی خزانے کو گرین ساتھ لگے گا، کیونکہ پھر اربوں روپے جو ہے قومی خزانے پہ بوجھ پڑے گا۔ جب کبھی بھی یہ منصوبہ 5 سال بعد 10 سال بعد یہ شروع ہوگا تو پھر بتایا جائے گا، نیا کنٹریکٹر آگے کہے گا جی اتنے ارب مجھے اور چاہیے۔ ہاں، ہاؤسنگ اتھارٹی والے بھی موجے ہو جائیں گے اگر اربوں روپے اور بڑھ گیا، کیونکہ جتنا پیسہ قومی خزانے پہ بڑھتا ہے تو سرکاری جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی موجیں ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کام کو ڈلیور کرنا ہے، لوگوں کو جلدی دینا ہے، تو پھر وزیر اعظم کو چاہیے کہ حکومت کا اوورسیز پہ جو اعتماد ہے اس کو مزید بحال کریں۔ ویسے بھی اوورسیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس اوورسیز کانفرنس پہ یہ تحفہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب اوورسیز کو بتائیں کہ یہ مسئلہ تھا، اس کو حل کر دیا ہے، اور یہ اگلے سال انشاءاللہ سال 1.5 سال میں لوگوں کو ڈلیور ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے اگر وزیر اعظم چاہیں۔ باقی اگر ہاؤسنگ اتھارٹی پہ رہا یہ معاملہ تو پھر ایک کار نہیں بستا۔ شمشاد مانگٹ اور اشتیاق عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔